میرا سر ذاتی بلیو ہے، کنوکشن ہے، جو ہم نے زندگی سے بھی سیکھا اور زمانے سے بھی، کہ جب تبدیلی آتی ہے تو اس سے پہلے چیزیں کسی نہ کسی شکل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر آپ کی آخری بات کے کانٹیکس ہو، میں اس پہ اعتراض تو نہیں خیر کر رہا، لیکن میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ یا کسی بھی لیڈر پہ آج تکیہ کرنا شروع کر دیں یا ہوپ لگا کے بیٹھیں، جیسے پہلے بھی ہمارے دوستوں نے بات کی، عمران خان کے بارے میں بھی بات کی۔ دیکھیں سر، پاکستان کے اندر کوئی بھی پارٹی ہے، اس نے آج تک گراؤنڈ پہ کام نہیں کیا جو ایک ریکوائرڈ، ایک ضرورت تھی کام کرنے کی ضرورت تھی۔ فار ایگزامپل، ایجوکیشن سسٹم پہ کوئی پالیسی آج تک تیار نہیں ہو سکی۔ ہمارے اوپر اتنا ڈیٹ ہے، کوئی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کے لیے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، جو بھی آتا ہے وہی قرض کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ اپنی فارن پالیسی کو دیکھ لیں، جتنی بھی وزارتیں ہیں، وہ چاہے 90 بن جائیں، 70 بن جائیں، 60 بن جائیں، یا منیمم باہر کے ملکوں کی طرح 25 بھی بن جائیں، کام نہیں شروع ہوا۔ اور یہ کام جو ہوم ورک کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری نظر میں گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کام ہوتا ہے۔ آپ گورنمنٹ میں آ کے جب کام کرتے ہیں تو وہ آپ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، پرو ایکٹیو نہیں، رادر وی نیڈ ٹو بی الٹرا ایکٹیو۔ تو اب جب اگر دیکھیں، ایک پارٹی اس وقت کہتی ہے کہ میں بین میں میرے اوپر زیادتی ہو رہی، ظلم ہو رہی، لیکن ہم ان کی اس وقت جو ہے نا، یہ جو ٹائم ہے، میری اپنی ایک انڈرسٹینڈ ہے، میں کہتا ہوں یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے آنے والے وقت کے لیے 2 4 5 10 یا 20 سالوں کے لیے اپنے اندر ایک تبدیلی لے کے آنی تھی۔ تبدیلی سے ہوم ورک کرنا تھا، ہر ایک منسٹری کے اندر آپ نے اپنی پالیسی ڈاکومنٹ تیار کر کے رکھنے تھے کہ چلیں یار، کل پرسوں 1 سال کے بعد ہمیں ملے میں گی سمجھ گیا بات ہے، بالکل تو ٹھیک، کرنا جزاک چاہیے، اللہ۔ تو کوئی بھی دیکھیں، نہیں کر دو رہا۔ چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حالات کسی پالیسی سے تبدیل ہونے والے ہوتے تو میں آپ کے ساتھ بالکل کھڑا ہو جاتا۔ پاکستان کو بیچ بھی دیا جائے تو پاکستان کا $138 ارب کا قرضہ نہیں ادا ہو سکتا، اتنا ہم نے پھنس گئے ہیں۔ پاکستان کے کل فارکس ریزرو جو ہیں وہ $7.5 سے $8 ارب ہیں، جبکہ پہلی قسط ہم نے $26 ارب کی دینی ہے۔ اس کیفیت کے اندر نہ پالیسی بن سکتی ہے، نہ پلان بن سکتا ہے، نہ اس کو آغاز کیا جا سکتا ہے۔ یہ الجھایا کس لیے جاتا ہے؟ خاص طور پہ محنت کر کے، ایک کتاب ہے اس کی، جان پرکنس کی، کنفیشنز آف دی اکنامک ہٹ مین، ہم کو وہ چیزیں ہم سے کروائی گئیں جس سے ہم مقروض ہو جائیں۔ آپ کے گھر میں بچے نے پڑھنا ہو، اسکول جانا کی فیس دینی ہو، باپ کی دوائی شوگر کی لانی ہو، اور آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ مرسڈیز گاڑی لے آئے ہیں قسطوں پر، تو آپ کہیں گے اس سے بیوقوف باپ کو نہیں ہوگا۔ 1997 میں اختر مینگل صاحب جب وہاں سے کر کے آئے نا افتتاح یہ موٹر وے کا، تو اس کے بعد سب کو شوق تھا۔ میں بلوچستان سے چاگی سے اٹھ کے آیا، آپ سوچ نہیں سکتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی ایئرپورٹ کے رن وے پہ گاڑی چلا رہا ہوں جہاں دور دور تک کسی گاڑی کا نشان نہیں، اور مدتوں ایسا رہا۔ جبکہ آج بھی آپ کی 80% ٹریفک جی ٹی روڈ سے جاتی ہے، لیکن ہم نے مجھے اور مقبول جان کو اچھا لگتا ہے نا، 3 گھنٹے، واہ جی واہ میاں صاحب دی کیا بات ہے۔ اور اسی طرح سارے پروجیکٹ ہمارے ایسے ہیں۔ ہم اپنے پی ایچ اے کے سربراہ کو بینکاک بھیجتے ہیں، سنگاپور بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کون کون سے جو ہیں وہ پودے جو ہیں اچھے ہوں گے تاکہ ہم لاہور کی سڑکوں پہ لگائیں، ایئرپورٹ کے کونوں پہ لگائیں۔ اور ہم نے تمام کنگھی پام سے لے کے سارے امپورٹڈ جو ہیں، کوئی 4,000 کا پودا، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا پودا لگے ہوں۔ اور دوائی کا آپ کے پاس بجٹ 9 اسپتال کے اندر، تو آپ سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور سب آپ قرض کی پیتے تھے، میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں جنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ہے۔ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ دنیا میں جن ملکوں میں بھی تبدیلی آئی ہے وہ پلاننگ سے نہیں آئی۔ ایرانی قوم جب اٹھی تھی تو 4 پارٹیاں تھیں خمینی کے ساتھ۔ خود خمینی کی اپنی پارٹی تھی جو کٹر ریلیجس تھی، جو چاہتے تھے کہ یہاں دین نافذ ہو۔ تودے پارٹی تھی جو کہ کمیونسٹ پارٹی تھی،
جو کہ چاہتی تھی کہ یہاں پر کمیونزم کا نظام نافذ ہو، لیکن ان کو امریکہ نے اتنی مار پڑوائی تھی 1954، مصدق کی پارٹی تھی کہ ان کے نشان تھا. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی دونوں دونوں بازو انہوں نے کھینچ دیے ہوئے تھے سواک نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، اور جو پاگل ہو گئے تھے ڈینجن میں رہ کے، اور جن کے زخموں پہ وہ نمک چھڑکتے تھے، وہ آلات سارے میں نے خود اپنے دیکھے. نمبر 3 ان کے پاس جو تھے مجاہدین خلق کی پارٹی تھی، اور چوتھی ان کے ساتھ ایک جمہوریت نواز پارٹی تھی. یہ چاروں نے مل کے کہا تھا ایک طریقہ ہے، جب تک ہم اس سے مکمل آزادی حاصل نہیں کر سکتے ہماری پلاننگ بھی نہیں ہو سکتی. اور جس دن انہوں نے وہ آزادی حاصل کی ہے صرف 8 مہینے کی جدوجہد کے بعد، جو لوگ ایران کو جانتے ہیں، ایران کا پر کیپٹا، ایران کی ساری ڈیولپمنٹ، جو لوگ اس زمانے میں زیدان جاتے تھے، تفتان سے لے کے زیدان تک پکی روڈ نہیں ہوتی تھی. آج آپ ایران میں آپ ٹریول کریں سینکشنز کے باوجود، $3 لیٹر جو تھا، میں جب وہاں پر 2007 میں 3 لیٹر پیٹرول جو تھا وہ ملتا تھا اس کو ایک سیما بندی جس کہتے ہیں اس کے اوپر، جو کہتے ہیں راشن کے اوپر، اس کے علاوہ نہیں ملتا. اس کے باوجود انہوں نے ترقی کی ہے کہ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے، ہائی وے جس پہ لائٹس نہ جلتی ہوں، اس لیول کی ان کی ترقی ہے. اسی طرح جس وقت زار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے رشینز، سارے بیچارے باہر تھے، لینن وہاں بیٹھا ہوا تھا، ٹرچسکی وہاں بیٹھا ہوا تھا، کسی کو سوچتے نہیں. ماؤ زے تونگ نے کہا تھا جب تک چانگ کائی شیک اور امریکہ سے آزادی نہیں ملتی ہم سوچ نہیں سکتے. 4 سال کلچر ریولوشن میں لگایا اس بندے نے، اس کو 50 لاکھ تو افیمی اٹھا کے سمندر میں پھینکنے پڑے. میں آپ کو بتاؤں، اس کو چوئن لائی کہتا ہے کہ ہم کو پتا چلا کہ گندم ہماری اسمگل ہو جاتی ہے. چائنا بہت بڑا ملک ہے گندم. تو کہتا میں نے لسٹ بنائی، میں نے کہا لسٹ بتاؤ کہ کون کون سی ہے لسٹ. 750 بندوں کی لسٹ آئی جو گندم اسمگل کرتے تھے. میں نے دیکھا ان میں سے 8 میرے وہ پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ ورکر تھے جنہوں نے لانگ مارچ میں حصہ لیا تھا، جو چلے تھے، سب کچھ تھے. کہتا میں نے سوچا میں کیا کروں، پوری رات میں گھومتا رہا. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ قوم کی ترقی کے لیے 8 لوگوں کی قربانی اتنی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے اس کلچر ریولوشن میں جو ریجمنٹڈ قوم بنا دی ہے، آپ سوچیں کیا صورتحال ہے. آج وہاں جو مرضی کروا لیں. سنگاپور ہم سے بری جگہ تھی، چسیوں کا ڈیرا تھا، عجیب و غریب. ایسا تھا کہ ملائیشیا نے کہا تھا جاؤ علیحدہ ہو جاؤ ہم سے. ایک بندہ وہاں پر آیا، لی کوان، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا. اس بندے سے اس نے سوال کیا فریز زکریا نے کہ تم عجیب و غریب آدمی ہو، جمہوریت کو پڑھتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ ادھر تم نے ڈکٹیٹرشپ لگائی بھی. اس نے کہا تھا میری بات سنو، تم لوگ تھے 500 سال لگے تھے اور لوٹ مار کے تم نے اپنا علاقہ، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے 20 سال کے اندر یہ ملک ڈیولپ کر دیا ہے، اب جو مرضی کرا لو. نواز شریف اور جنرل سعید قادر گئے تھے اس کے پاس، تو نواز شریف کو بڑی عادت ہے کوئی مشورہ دو سانو. تو انہوں نے کہا مشورہ دیں. تو انہوں نے کہا 2 تھنگس مسٹر پرائم منسٹر، 2 تھنگس. ایک، اپنے ملک کے ملازمین کی تنخواہ اس سطح کی کر دو کہ اس کو بچے کی تعلیم کے لیے، اس کو اپنے باہر جانے کے لیے، اس کو اپنی ریکریشن کے لیے، اپنی دوا کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور دوسرا، جب تم یہ کر لو تو پھر اگر 5 روپے کی وہ کرپشن کرے تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. سعید قادر صاحب ہمارے ملٹری انٹلیکچوئل، انہوں نے کہا یور ایکسیلنسی یو ڈونٹ نو آر سچویشن، اکنامک سچویشن. اس نے سعید قادر کی طرف دیکھا نہیں. نواز شریف کو کہا مسٹر پرائم منسٹر اف یو ریمین لسننگ سچ پیپل یو کانٹ ڈیولپ. اگر تم ان لوگوں کی باتیں سنتے رہو گے کبھی تم ترقی نہیں کر سکو. یہ اصل میں اصول ہے بنیادی طور پر. آپ سوچیں پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں کرپشن نہیں ہوتی. مجھے کسی نے پوچھا ایک پروگرام کے اندر، ایسا جو بہت کرپشن کرتا ہے، ایک بہت بڑے اینکر صاحب سے، تقریباً 50 لاکھ تنخواہ، اس وقت 25 لاکھ تنخواہ ہوئی، آج کل ان کی 50 لاکھ تنخواہ ہے، اور 50 لاکھ تنخواہ کا جھگڑا بھی ہے. میں نے کہا اگر آپ ایس ایچ او کی تنخواہ ایک ٹی وی کی اینکر جتنی کر دینا، اس ملک میں کرپشن ختم ہو جاتا. جب آپ ایک آدمی کو، پولیس کے ایس ایچ او کو مدعی سے کہنا پڑتا ہے یار ایک رم کاغذاں دا دستہ کاغذاں دا لائے تیری ایف آئی آر لکھنی ہے، لکھتے لکھتے وہ سگریٹ ختم ہو جاتا ہے. میں نے خود مثالیں اپنے سامنے دیکھا ہوا. وہ یار گولڈ اس دی ڈبی تے پھاڑ گیا میں تم
وہ بیچارہ گولڈ لیف کے مدعی درخواست جمع کرانے والا. آپ کو پتہ ہے کہ پورے کے پورے تھانے کی جو اس کے اندر ان کو جو پٹرول ملتا ہے وہ کتنا ہے؟ اس پٹرول کے اندر اگر وہ اس کو ڈلوا لیں تو تھانے کے طواف نہیں ہوتا 10-15 دفعہ. سٹی تھانہ کوئٹہ کے اندر میں نے ایک شخص کو، یہ اسلم سلیم صاحب زندہ ہیں، یہ اس وقت ڈی ایس پی ہوتے تھے، کوئٹہ میں گرمی پڑنے شروع ہو گئی. اب وہ رول پولیس کے یہ ہیں کہ پنکھا نہیں لگ سکتا. پنکھا کہاں سے ہے؟ ایک بیچارے کول مائنر کو کہا، میں چونکہ اسی کوئٹہ سے، میں نے کہا یار وہ بھی انسان ہے، ان کو پنکھا لگا کے دو. انہوں نے پنکھے اس کے اندر لگا کے دیے تھانے کے اندر، کیونکہ اسلم الدین صاحب آنےسٹ آدمی تھا، ورنہ تو خود کہتا ہے جو چک کے لاؤ کسی بھی پنکھے والے کی دکان سے، یہ پولیس والا ایک ایک پنکھا اٹھانا شروع کرے تو ساتھ گھر میں بھی لگائے گئے. یہاں تو جب آپ یہ کریں گے، ایک کارنیلیس صاحب بڑا ان کی عزت کرتے ہیں، ہم خالد صاحب یہاں نہیں ہیں، ان کی حامد خان صاحب ان کا چونکہ وہ ہے، کارنیلیس صاحب نے ایک رپورٹ لکھی ہے، یہ توصیف شاہ صاحب بیٹھے ہوئے جوڈیشری کو بہت جانتے ہیں، انہوں نے جوڈیشری کے اوپر ایک رپورٹ لکھی ہے کہ کیسے ٹھیک کیا جائے. اس کے اندر نا سرکولر آنسرز ہیں، گول گول. ہمارے ہاں جج اچھے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ تنخواہیں اچھی نہیں ہیں. ہم انہیں تنخواہیں اچھی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ جج اچھے نہیں ہیں. تو سرکولر آنسرز، یہی ان کا معاملہ تھا سول سروس کی رپورٹ.